اسی جہاز دیکھ کے مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ جنرل ضیاء الحق ڈاکٹرین کی جو اس کا انتم سنسکار بھی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, اس کی درگھٹنا ہو گئی. شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کی فخریہ پیشکش ہے بٹ صاحب. نہیں, آج کل عاجزانہ پیشکش ہے. اچھا, میں رشید صاحب کی جتنی پریڈکشنز ہیں جی, کیونکہ بعض چہرے ہیں کہ ان کو میں ویسے ہی میرا دل نہیں چاہتا سننے کو. الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب طاہر سرور میر صاحب میر ٹاکیز سے, اور میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب ٹاکیز سے, اور میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے. آج میر صاحب چند سوالات کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو آپ کے تجزیے کے لیے بھی ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کس حد تک ہم انصاف کر پاتے ہیں. جی میر صاحب. بٹ صاحب یہ فرمائیں کہ جو 2023 اور 24 کا بجٹ جو میرے لیے, آپ کے لیے, پاکستان کے ہر شہری کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کا ایک جنرل ویو اور کیا پرسیپشن بنی ہے آپ کے نزدیک اور جو لوگ ملے ہیں آپ کے رشتہ دار؟ میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے, جی, جو عام کامن مین ہے, جی, وہ بجٹ کی یہ جو ہے نا, جس طرح ماہر معاشیات تذکرہ کرتے ہیں, اتنے پرسنٹ گروتھ, اتنا خسارہ, اتنا فلاں. جی, سمپل سی بات ہے, گھر سے سودا لینے جائیں, بچہ گریجویٹ ہے اس کو جاب مل جائے, سودا سر لینے جائیں کوئی رعایت ملتی ہے, کیا زندگی کوئی آسان ہوتی ہے؟ یہ تو ہے عام آدمی کی وہ جو ہے ڈیمانڈ بجٹ کے حوالے سے. ادروائز میں سمجھتا ہوں جس قسم کے پاکستان میں حالات تھے, ان حالات میں ایسا بجٹ جس کو متوازن بجٹ قرار دیا گیا ہے, یہ بنانا مشکل تھا. اور کئی لوگ جو بہت ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بجٹ جو ہے وہ ایک ڈے آف بجٹ ہے. ایک جیسے کوئی بسنت منا لی, جیسے کوئی عید گزر گئی, یہ اس میں یا تو ہو کوئی منی بجٹ نہ آئے, یا تو ہو کوئی ایسی منصوبہ بندی جو 25 سالہ اس پہ تیار کی گئی گراؤنڈز ہو کہ بھئی یہ فلاں منصوبہ ہم نے تیار کیا تھا, اس بجٹ میں یہ منصوبہ اتنا بجٹ وقف کرتا ہے. تو اس کو بھی شامل کریں نا جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں IMF سے قسط نہیں ملتی تو سارا بجٹ جو ہے نا وہ بن جانا ہے, پھر وہ خوار ہو جانا, خجل خوار ہو جانا. شیخ رشید صدر زرداری کا دور تھا. آپ مجھے بتائیں, آپ کے پروگرام میں, حسن نثار صاحب کے پروگرام میں چوراہا میں, جی, اس نے کہا میرا خیال ہے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے. جی, یہ 5 سال ڈیٹیں دیتے رہے, اور بالآخر باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں باتیں کرتا ہے گیٹ 4 یہ وہ. گیٹ نمبر 4. ہاں, گیٹ نمبر 4. شیخ صاحب جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اور کوئی فگر نہیں بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کی فخریہ پیشکش ہے بٹ صاحب. نہیں, آج کل عاجزانہ پیشکش ہے. اچھا, میں یہ بتاؤں ناظرین پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, جی, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا, جس پر امریکہ نے پورا شد و مد کے ساتھ اس کو دبایا. ٹھیک. اب بھٹو صاحب ادھر ان کے ساتھ کرتے رہے کہ جی نہیں ہمیں ہرجانہ دے دیں, ہمیں یہ کر دیں, اور ادھر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ ادروائز دوسرے سورسز سے نصب ہو چکا تھا. ٹھیک. تو یہ جو IMF کا معاملہ ہے نا, اب ضروری نہیں کہ حکومتیں ایک بندے کو جا کر دروازہ کھٹکا کر کہیں کہ جی ہمارا بی پلان جو ہے وہ اس عمل میں آ چکا ہے. یہ دنیا میر صاحب بدل رہی ہے, دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بدل رہی ہے. آئندہ جنگیں اکانومی پہ ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے علاوہ یہ بندوبست کر چکے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ کہتا تھا عمران خان کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک کی ہویا پھر گھبرانا نہیں یا گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ تو ایک مکمل ایک فکرہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے, چاہے قتل ہو جو, گھبرانا نہیں ہے, یہ ہے اس کا. اور یہ بتائے کہ روس سے تیل کا کروڈ آئل کا جہاز آ گیا ہے. اس پہ دو طرح کے بھٹ صاحب تبصرے ہیں. میں آپ کو تاریخی حوالہ بھی دینا چاہوں گا کہ روس سے تیل آ گیا, سستا تیل آ گیا, اور یہ تیل جو ہے یہ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اس میں سے جو کروڈ آئل ہے اس میں پیٹرول, مٹی کا تیل, ڈیزل, موبل آئل اور تارکول بھی, یہ سارا اس کا مجموعہ ہوتا ہے, یہ اس میں سے نکلتے ہیں. اچھا سر یہ تو آ گیا, لیکن ایک تبصرہ یہ بھی آیا ہے کہ روس گرم پانیوں تک پہنچ گیا. تو پھر سر اس جنگ کی کیا ضرورت تھی, اور کیا ہم نے کھویا اور کیا ہم نے پایا جو جنرل ضیاء الحق جس کی امامت کر رہے تھے اس خطے میں, اور اس کو ہمیں امریکہ کے ہم کرائے کے قاتل بنے, اچھو چیدی وہ چیدہ پستول بنے رہا پاکستان, اور اس میں ہمیں انعام یہ ملا دہشت گردی, دہشت گرد اور ہیروئن اور کلاشنکوف اور سوشل فیبرک جو ہے سارا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا اور اس خطے کا. تو خیر دی خبر ہے روسی, تو پہلے کیوں نہیں ہم نے پھر مانا؟ روس کے ساتھ تو ہمارے تعلقات سر ٹھیک ہونے چاہیے سن. امریکہ کے 7 سمندر پار سی بٹ صاحب, اور انہاں اسی کمیٹیاں پائیاں جی, جویں لالے سدھیر دے نال شیری پاندی سی ملکہ دے باغ وچ. سدھیر صاحب یاد آ گئے. سدھیر اللہ جاؤ حالے فی الحال ادھر ہی نہیں. میرے سوال کا جواب دیو کہ جڑا کروڈ آئل آیا ہے یہ نال کوئی عام بندے دی زندگی یا پاکستان دی معاشرت معیشت کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا. کروڈ آئل کو آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ کروڈ آئل آیا ہے, ٹھیک, آپ یہ سمجھے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ اور بزنس کی جو کینوس ہے نا اس میں نئی دنیا شامل ہوئی ہے, جس میں روس اور چائنا آلریڈی تھا. اور یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اب دنیا بدل رہی ہے. وہ سنگل سپر پاور کا زمانہ گزر گیا, اب ایک نئی سپر پاور چائنا, رشیا اور اس ایران اور اس بلاک کے حوالے سے انٹروڈیوس ہو رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنی پہلے دن ہی لوگوں کو لگے کہ یہ ایک اس کے برابر کی سپر پاور ہے, لیکن آج زمانہ ٹریڈ کا ہے. چائنا کی پروڈکشن عام آدمی کی ضرورت ہے, چائنا عام آدمی کی ضرورتیں بنا کر تو ٹریڈ کرتا ہے. امریکہ اسلحہ بیچتا ہے اور ڈالر بیچتا ہے, اور کروڈ آئل جو ہے اس کی قیمت جو ہے نا وہ دوسری کرنسی میں کی گئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ دوسری کرنسی میں لوکل کرنسی میں رشین کرنسی, چائنیز کرنسی ہو گئی یا پاکستانی کرنسی, صرف دوسری کرنسی کا ہے, ڈالر کا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں پبلک چاہتی ہے, یا کم از کم عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی باریکیاں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں, اور جو سیکیورٹی پلان ہے یہ بھی کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2008 سے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس میں چینج آیا. جب صدر زرداری کا دور تھا اس میں گوادر کا معاہدہ آپ کو یاد ہے جی, اور جو سی پیک کا تھا وہ اس وجہ سے رہ گیا کہ زرداری صاحب کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ مین پاور اور دیگر جو ذرائع ہوں گے وہ میلے لگیں گے. اس پر پھر ایک پریشر بھی تھا بیرونی دنیا کا جدھر ہم آلریڈی اٹیچ تھے, جس کا آپ نے اشارہ کیا جی. تو دنیا تب سے بدل رہی ہے. اس کو کنٹینیوٹی دی میاں نواز شریف صاحب نے, سی پیک پر کام شروع ہوا. اب اس کی بریک لگی, وہ اپنے خان صاحب کے دور میں لگی, اور آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب کے وقت میں امریکہ کو پریکٹیکلی سرو کیا گیا ہے, کیونکہ معاشی جنگ اس وقت ہماری زمین پر لڑی جا رہی ہے, اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے. اور بھی آپ نے ذکر کیا وہ ضیاء الحق کے دور کی جو برکات اس نے دی تھی, اس میں ایک یہ بھی تھی کہ بطور پالیسی کرپشن کو رائز کیا گیا تھا, اور تب ہم نوخیز تھے, ہم تو نئے نئے وکیل بنے. یہ
84 کی بات ہے جی میں نے اپنی زندگی میں یعنی نہ ماضی میں پڑھے ہیں نہ میں نے دیکھے ہیں اتنے قتل نہیں ہوئے جو آپ نے کلاشنکوف کا ذکر کیا. ہر گھر میں فائر ہوتا ہی نہیں تھا نا آج تک وہ ان دشمنیوں کی صلح نہیں ہوئی. وہ اس حوالے سے بربادی کر گئے ہماری معاشرت کی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ اپنے دوستوں کے دائرہ کار اور ملنے والوں کے دائرہ کار کو دیکھیں چیک کریں اس دور میں جائیں تو ہر تیسرے چوتھے گھر سے ایک بچہ ہیروئن ایڈکٹڈ ضرور ہوا تھا. تو اس سے پہلے شراب پہ پابندی لگائی ویسے تو لیکن ملتی رہی اور تھوڑی مہنگی ہو گئی وہ فیس لگ گئی اور اس کا تحفہ جو ہے ہیروئن بھی ملا. مجھے روس کا جہاز دیکھ کے تو مجھے ایک تو خارجہ پالیسی مجھے لگی ہے کہ اس کا قبلہ درست ہوا ہے جو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد جیسے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں جیسے انڈیا نے کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے بھی نہیں لڑے اور روس سے بھی دوستی رکھی. ہماری بھی روس سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی دوستی. میں یہ ولید اقبال جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں یہ روس سے پڑھ کے آئے ہیں. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ ولید صاحب کہ جس طرح ہمیں پتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ہمیں یاد کروایا جاتا ہے اسکول لیول پہ اور ہر اسٹیج پہ اور اسی طرح اگر روس ہمارا دشمن ہے کیا روسیوں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے؟ کہتے ہیں میں 4 سال وہاں رہا ہوں. یہ ولید اقبال نے کہا کہ 4 سال جا رہا ہوں وہاں رہا ہوں ایک انسان نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے. تو یہ ہمارا جو ڈاکٹرن ہے جو یہاں رہی ہے اس خطے میں اس میں ہمیں یہ بہت ہماری جو گرومنگ ہے وہ بڑی غلط ہوئی ہے. ہم بڑے دشمن اور دشمنی فروش واقع ہوئے ہیں. بہت مزہ آ گیا. یہ بات ہے کہ پالیسی بنائی اس پر عمل کیا اور خارجہ پالیسی میں اگر یہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں ساری دنیا کے ممالک اپنے مفادات کے تابع رہ کر پالیسی بناتے ہیں. ہم رشتہ داریاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بیڑا نہیں آیا دیکھیں جی وہ بیڑا غرق کر گیا. جب تک ہمارے میں طاقت نہیں نا ہماری زبان میں ہماری گفتار میں طاقت نہیں آ سکتی. ہمیں پہلے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہوگا اور اس کا یہی ہے کہ ہمارا اقتدار اعلیٰ آزاد ہو. اقتدار اعلیٰ آزاد ہونے کا یہ ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی اپنی مرضی سے بنائیں اور یہ سہولت عام پاکستانی کو ہو کہ وہ جس طرح کا بزنس چاہے جائز بزنس یہ نہیں کہ سویرے ہی فروشی شروع کر دے. تو یہ آزادیاں ہونی چاہیے. معاشرے ترقی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک اقدام ہے. اور یہ جو روس سے خام تیل آیا ہے اس کی ریفائن کرنے میں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا لیکن اس میں جو اصل خبریت ہے جی وہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کینوس ہے نا ٹریڈ کا وہ اب اس میں روس بھی شامل ہے اور اس میں برس اب انڈیا بھی شامل ہونا چاہیے. 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے. پھر بہت سارے لوگ وہاں سے آئے ہیں. آپ کے جو فور فادر تھے وہ بھی اتنے تشریف لے آئے تھے پہلگام سے آئے تھے. ہمارے جو بڑے تھے وہ جموں سے آئے تھے. ہمارا وہ ننیال ددیال ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اور روسی جہاز دیکھ کے مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ جنرل ضیاء الحق ڈاکٹرین کی جو اس کا انتم سنسکار بھی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے اس کی درگھٹنا ہو گئی. خدا حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. شکریہ.